ہوتے، آج تماشا ہوتا تو چھتوں پر بھیڑ ہوتی، گلیوں میں جگہ نہیں ہوتی، نوجوان کھڑے ہوتے، یہاں سیٹیاں بجائی جاتی، عیاشیاں اور مکاریاں ہوتی۔ آج اگر میلاد منایا ہے تو دولہا کے کچھ دوست ناراض ہوں گے، یار تم نے منڈے والے دن میلاد منایا ہے بعد میں رکھ لیتا، آج تو ڈی جے بجا لیتا، آج تو ناچ کر لیتا، آج تو تماشا کر لیتا، آج تو خوشی کا دن ہے یار، آج تو یہ کام نہیں کرنا تھا۔ لیکن خوش نصیب ہے دولہا، خوش نصیب ہے اس کے گھر والے، انہوں نے اپنے دوستوں کی نہ سنی، انہوں نے اپنے کنوے والوں کی نہ سنی، انہوں نے اپنے قبیلے والے کی نہ سنی۔ دوستوں نے کہا ہوگا اگر ڈی جے نہ بجے تو ہم نہیں آئیں گے، قبیلے والوں نے کہا ہوگا اگر ڈی جے نہ بجے تو ہم نہیں آئیں گے، لیکن مدینے والے نے یہی کہا ہے اگر ڈی جے بج گئے تو ہم نہیں آئیں گے۔ اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے، مدینے والے آقا کو بلا لیا ہے۔ اللہ کی قسم جن کی شادیوں میں ناچ اور گانے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ برباد رہتی ہے، اور جن کی شادیوں میں میرے مصطفیٰ کی نعتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے میلاد کی برکت سے ان کے گھروں میں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت، ہمارے پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شادی کیا ہے؟ شادی ہے بنیاد، بنیاد ہے کہ نہیں؟ شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اس کے بعد اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد دے، تو یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، نسل کی بنیاد۔ کس چیز کی بنیاد؟ نسل کی بنیاد۔ ایک چھوٹا سا مکان بنایا جاتا ہے، کمرہ بنایا جا رہا ہے تو انجینئر سے مشورہ لیا جا رہا ہے، 3 منزل بنانا ہے، 4 منزل بنانا ہے تو انجینئر کہے گا، وکیل صاحب کہیں گے بنیاد مضبوط رکھو، بیم پہ بیم ڈالے جا رہے ہیں، پلر کھڑے کیے جا رہے ہیں، اس پہ لوہا لگایا جا رہا ہے، اس میں مٹیریل زیادہ ڈالا جا رہا ہے، بنیاد مضبوط ہونا چاہیے، بنیاد اچھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اچھی بنیاد ہوگی تو آنے والی بلڈنگیں اچھی ہوں گی، اور اگر بنیاد خراب ہو گئی تو پھر عمارت بیکار ہے۔ یعنی اب یہ تیری بنیاد رکھی جا رہی ہے، اب اس کی بنیاد رکھی جائے گی، بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہے۔ اگر مکان بیکار بن گیا توڑ کے دوسرا بنا لو، اگر کمرہ بیکار بن گیا تو توڑ کے دوسرا بنا لو، اگر کوئی چوبارہ بیکار بن گیا، بنیاد غلط رکھ گئی، توڑ کے دوسری بنا لو۔ لیکن اولاد کی بنیاد اگر غلط طریقے پہ رکھ گئی تو پھر یہ توڑ کے دوبارہ نہیں رکھی جا سکتی ہے، زندگی بھر کا رونا ہو جاتا ہے، ماں الگ روتی رہتی ہے، باپ الگ روتا رہتا ہے، کنبہ الگ روتا رہتا ہے، قبیلہ الگ روتا رہتا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب تم اپنے بیٹوں کی شادیاں کرو تو پر کسی کی نہیں سننا ہے، جو ڈی جے بجانے کو کہے تو کہو نہیں نہیں، اگر کوئی ناچ مگانے کو کہے تو کہو نہیں نہیں، اگر کوئی تماشا کرنے کو کہے تو کہو نہیں نہیں، کیونکہ یہ مکان کی بنیاد نہیں ہے، یہ دکان کی بنیاد نہیں ہے، یہ آنے والے میرے پوتے پوتیوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو مکان کی بنیاد دوبارہ رکھی جا سکتی ہے لیکن آنے والے نسل کی بنیاد دوبارہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اے میری ماں اور بہنوں، منڈے کا دن اس لیے نہیں ہوتا کہ تم دروازوں پر ناچ نچاؤ، دروازوں پر تم ڈی جے بجاؤ، دروازوں پر تم عیاشیاں کرو۔ ارے منڈے کا دن تو اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے دروازے پر مصطفیٰ کی محفل رچاؤ، اور جب محفل پوری ہو جائے تو وہ دولہا کی جو ماں ہے رات کی تنہائی میں اٹھے، اٹھنے کے بعد مصلی بچھا دے، اور بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آنچل پھیلا کے دعا کرے، اے پروردگار آج کی رات برکت کی رات ہے، پروردگار آج کی رات رحمت کی رات ہے، پروردگار آج کی رات محبت کی رات ہے۔ کل میرا بیٹا نتی جگر جس کو میں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، مولا اگر کانٹا لگتا تھا تو وہ کم تڑپتا تھا، میں زیادہ تڑپتی تھی، مولا اگر اس کو بھوک لگتی تھی نا تو میں بچل جاتی تھی، رات کو وہ پیشاب کر دیتا تھا نا، سردی میں تو میں اس کو اٹھا کر سوکھے میں لٹا دیتی تھی اور خود گیلے میں لیٹ جاتی تھی۔ اے پروردگار میں نے تو اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پروردگار 2 سال دودھ پلایا، اگر تکلیف
تکلیف ہوئی ڈاکٹروں کو دکھایا, اگر بیمار ہوا طبیبوں کو دکھایا, لیکن پروردگار صبح میرے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے اور برات جاتی ہے, مولا میرے بیٹے کے نکاح میں کوئی ایسی عورت مت باندھ دینا کہ میرے بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دے, مولا میرے گھر کے سکون کو تباہ کر دے, مولا میرے گھر کی شانتی کو تباہ کر دے, مولا میری زندگی میں عذاب بھر دے. اے پروردگار میرے گھر میں آنے والی دلہن کے قدم کو رحمت والے قدم بنا دے, مولا میرے گھر میں آنے والی دلہن کے آنچل کو رحمت کا شامیانہ بنا دے. اللہ کی قسم میرا تمہارا نبی فرماتا ہے جب رات کی تنہائی میں ایک ماں دعا کرتی ہے, اگر عورت غلط بھی ہوتی ہے پروردگار اس عورت کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج کی رات تو وہ رات ہے, آج ہماری ماں بہنیں کرتی کیا ہے, کہتی ہے سنا میلاد تو تیجے میں ہوتا ہے نا, میلاد تو دسویں میں ہوتا ہے. کچھ نوجوان ایسے بھی بیٹھے جن کی شادی ہو گئی ہے نا, اور ایک تمہیں میں بتاتا ہوں کہ چھوٹی سی عمر میں ایک تجربہ بتاتا ہوں, جس کی شادی میں ڈیجے بجے ہوں گے, ناچ نچا ہوگا نا, تماشے بجے ہوں گے, تم ان کی زندگی جھانک کے دیکھ لو, ان کی زندگی کے بھی باجے بج رہے ہوں گے. عرفان بھائی تماشے بن گئے ہوں گے ان کی زندگی کے. اللہ کی قسم اپنی زندگیاں تباہ مت کرو, دوستوں کے چکر میں برباد مت کرو, احباب کے چکر میں برباد نہ کرو. یہ شادی کیا ہے یار, اس کو ہم نے سمجھا کیا, تماشے کا ذریعہ ہے شادی, عیاشیوں کا ذریعہ ہے شادی, یہ ہے کیا شادی, اس کو سمجھو. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی کا رشتہ طے ہوتا ہے, جب رشتہ فکس ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیاہ آیا, کہتے ہیں نا چٹھی آتی ہے نا, سمجھ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا, سمجھ میں آنا چاہیے, سمجھ میں آ رہی ہے. جب رشتہ شروع ہوتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتہ بیٹی والے کے گھر بھیج دیتا ہے, ایک فرشتہ بیٹے والے کے گھر بھیج دیتا ہے. کس کو بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو. اللہ فرماتا ہے جا تو بیٹی والے کے گھر چلا جا, ایک فرشتے سے کہتا ہے جا تو بیٹے والے کے گھر چلا جا. اے میرے نبی کے غلاموں غور سے سننا, ڈیجے بجانے والوں غور سے سننا, ناچ نچانے والوں غور سے سننا, اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں, میرے نبی کی حدیث ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ دو فرشتے بھیجتا ہے, ایک بیٹی والے کے گھر بھیجتا ہے, ایک بیٹے والے کے گھر بھیجتا ہے. اس کے بعد وہ فرشتے مغرب کے ٹائم جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو بیٹی والے کے گھر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی چھت پہ جاتا ہے, اور بیٹے والے کے گھر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی چھت پہ جاتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتے ہیں مولا اے پروردگار یہ غریب ہے, اے مولا اس کی غربت کو دور کر دے, مولا یہ پریشان ہے, مولا اس کی پریشانی کو دور کر دے, مولا اس کے گھر میں, مولا اس کے گھر میں رہنے کا انتظام نہیں ہے, پروردگار اس کے گھر میں رہنے کا انتظام فرما دے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹی والے کے گھر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے, بیٹے والے کے گھر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ہر روز اس گھر میں دعا ہوتی رہتی ہے, ہر روز دعا ہوتی رہتی ہے. لیکن آج ہماری ماں بہنیں کوئی رسم نبھاتی ہیں تو ڈھول بجانے لگتی ہیں, گیت گانے لگتی ہیں, تماشا کرنے لگتی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب تک شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے, ہر روز فرشتہ چھت پہ جا کر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنیں میری ماں اور بہنیں, ہم کر کیا رہے شادی کے نام پر. جب شادی والا دن آتا ہے جو صبح کا دن ہے, صبح بارات جائے گی نا, تو شادی والا جب دن آتا ہے تو اللہ 10 فرشتوں کو اور بھیج دیتا ہے, بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن کس کے میں بھیجتا ہے؟ صبح میں شادی والے دن اللہ 10 فرشتے بھیجتا ہے,
تو کن کی شادی میں بھیجتا ہے؟ انہیں کی جو شام کو دروازے پر ڈی جے بجا رہے ہیں، جو ناچ نچا رہے ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، لوگ ناچ نچا رہے ہیں، نوجوان دولہا کے دوست ہیں، نوٹ پھینک رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں میری بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ تجھے نوٹ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ تیرا جھومنا تجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اے عیاشی کرنے والوں، دولہے کا باپ کہہ دیتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لڑکوں نے منگا لیا ہوگا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ لڑکے سے پوچھو وہ کہہ دیتا ہے میرے دوست نہیں مانے، مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے۔ یاد رکھ لے تیری باپ تیری شادی میں بج رہا ہے، لانے والا کوئی بھی ہو، پیسے دینے والا کوئی بھی ہو، لیکن بہانہ تو بنا ہے، ذریعہ تو بنا ہے، سر پہ تاج تیرے بن رہا ہے۔ یاد رکھ لے تیرے سر پہ سیرا بندھے گا، یاد رکھ لے عذاب تیرے سر پہ ہے، یہ مصیبت تیرے سر پہ ہے، برباد تیری زندگی ہونے والی ہے۔ وہ مسلمان کیسا ہے کہ شادیوں میں ڈی جے بجانے کے بعد بہن بھی دروازے سے ناچ دیکھ رہی ہے، ماں بھی دروازے سے ناچ دیکھ رہی ہے، بیوی بھی دروازے سے ناچ دیکھ رہی ہے۔ مسلمان کیسا بے غیرت ہو گیا ہے، اس کو حرم شرم کیوں نہیں آتی ہے، اس کی حیا کہاں جا کے مٹ گئی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے مومن کا سب سے پہلا اگر مدرسہ ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھ کی شرم نکل جاتی ہے پھر اسے کوئی بھی کام کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ اے نبی کے غلاموں، سارے کام چھوڑ دو اور جب شادی کی بنیاد رکھو تو دل میں یہ عہد کر لو نوجوانوں کہ کوئی کتنا بھی کہے اپنی شادیوں میں ہم شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اگر کام کریں گے تو ایسا کام کریں گے جس سے میرے نبی راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ۔ کام کرنا۔ 10 فرشتے آتے ہیں، کتنے آتے ہیں؟ زور سے بولو کتنے آتے ہیں؟ 10 فرشتے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ اب تم برات میں شامل ہو جاؤ۔ برات میں جا رہے ہیں، عرفان بھائی بھی جا رہے ہیں، ہماری دعوت ہم بھی جا رہے ہیں، منہ بھائی بھی جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جا رہے ہیں، وکیل صاحب بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کیسے جا رہے ہیں کیسے نہیں جا رہے ہیں، گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا 10 فرشتے جاؤ تم بھی چلے جاؤ۔ 10 فرشتے وہ بھی جاتے ہیں برات کے دولہا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آگے پیچھے چل رہے ہیں، دولہا جا رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن رحمت کے فرشتے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ دولہا، ارے جس کے براتی بن کے اللہ کے معصوم فرشتے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اگر کسی کی شادی میں کوئی نیتا آ جائے نا 4 جگہ بٹھاتا ہے نیتا کو، وہ دیکھ لیں کہ بھی ہمارے شادی میں فلانا نیتا آیا ہے، ہماری شادی میں سی ایم صاحب، اگر کسی کی شادی میں کھٹر صاحب آ جائیں تو کوئی اور بھائی کو الگ الگ ہو جائے گا، ہماری شادی میں کھٹر صاحب آئے۔ ابھی کھٹر صاحب آئے ہیں تو کیا ہوا؟ مقدر کا سکندر تو یہ ہے کہ اس کی شادی میں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں۔ قسمت پہ ناز تو یہ کرے، یہ کوئی بات ہو؟ کمال کی بات ہے، کمال کی بات یہ ہے نوجوانوں آپ غور سے سنو، چند لمحات سنو لیکن غور سے سنو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، شادیوں میں ناچ نہیں نچانا، شادی کرنا کیسی کرنا۔ آپ دیکھو 10 فرشتے برات میں شامل ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں۔ آج میرے نوجوان کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو آج مانڈائی تو ہے، سیرا بند گیا کیا؟ نہیں بندہ، صبح بندہ۔ نکاح کب ہونا؟ صبح، کل ہونا۔ دلہن کب آئے گی؟ کل آئے گی۔ سب کام کل ہو رہے ہیں، ابھی دلہن آئی نہیں ہے، سیرا بنا نہیں ہے، نکاح ہوا نہیں ہے، لیکن عقل کا اندھا اس سے پہلے ڈی جے بجا رہا ہے، اس سے پہلے ناچ نچوا رہا ہے، اس سے پہلے عیاشی کروا رہا ہے، سر پہ سیرا بنا نہیں، گھر میں دلہن آئی نہیں، ابھی نکاح ہوا نہیں، شیطان آ گیا ناچ ناچ رہا ہے، گھر میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، دروازے پر ننگا ناچ ہو رہا ہے، ابلیس خوش ہو رہا ہے، دیکھو سنت ادا نہیں ہوئی ہے لیکن میں آ گیا، دیکھو گھر میں دلہن نہیں آئی ہے پر میں آ گیا، دیکھو گھر میں سنت ادا نہیں ہوئی ہے دیکھو میں آ گیا۔ یعنی ابلیس آتا ہے، ناچ ہو رہا ہے، ابلیس ناچ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تمام گاؤں والے دیکھ رہے ہیں، تمام محلے والے ابلیس کا ناچ دیکھ رہے ہیں۔ اب گھر میں اب دیکھیے تاریخ اٹھائیے، ابھی دولہا بنا نہیں، سیرا بنا نہیں، ابھی نکاح ہوا نہیں، ابھی دلہن آئی نہیں، ناچ پہلے ہو گیا، شیطان پہلے آ گیا، عیاشی پہلے ہو گئی، مکہ
اب امام صاحب پہ چکر لگا رہا ہے، وہ ساز وہ بڈھی گھومتی پھر رہی ہے، امام صاحب پانی دے دو، امام صاحب تعویذ دے دو، امام صاحب گنڈا دے دو۔ ابھی 3 دن ہوئے نہیں ہے، کھانا کھلاتی نہیں ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی، نچائے پھر رہی ہے۔ اب عقل کی اندھی نچائے نہیں پھرے گی تو کہ سر پہ بٹھائے پھرے گی۔ وہ گھر میں آئی نہیں تھی، ناز تو نے کروایا، اس کے قدم پڑے نہیں تھے، عیاشی تو نے کروائی، ابھی نکاح ہوا نہیں تھا، مکاری تو نے کروائی۔ کاش تو دلہن کو بعد میں لاتی، پہلے مصطفیٰ کا میلاد مناتی۔ اللہ کی قسم ابھی دلہن آئی نہیں ہے، ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، ابھی سیرا بنا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا میلاد ہو گیا، نبی کے قدم پڑ گئے۔ یاد رکھو جب ناچ ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، آنے کے بعد ناچتا ہے، اور جب میلاد ہوتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ آتے ہیں اور برکت کی دعا دے کے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم اہل سنت، پیر و مرشد، پیر کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب 1 گھنٹہ ہو جائے بتا دیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو پیچھے کرسی والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے تمہیں کرسی مل گئی، کرسی کا جھگڑا ہے نا، کرسی مل گئی، فری میں کرسی مل گئی۔ اب تو بولو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور بات ہے جو کرسی کے لیے لڑتے ہیں یار۔